حضرت نے اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کو ایک لفظوں میں بیان یوں فرما دیا کہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے تنزیہ مع تشبیہ بلا تشبیہ، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اور اس کی ذات و صفات کو تمام مخلوقات سے منزہ ماننا کہ کوئی مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کا شریک ہو یا مثیل ہو یا اس جیسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی شریک اور ہمسر سے مکمل منزہ ہے، یہ ہے تنزیہ۔ اور تشبیہ بلا تشبیہ کا مطلب کہ جو اللہ رب العزت کے لیے کلمات قرآن مقدس میں یا احادیث پاک میں وارد ہوئے، مثلا ید یا وجہ یا اس جیسے کلمات یا نزول، تو ان سب کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ تشبیہ کا مطلب انکار نہیں کریں گے، جیسا کہ اور لوگوں نے انکار کر دیا کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے، تو انہوں نے معطلہ لوگ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہم ید کا اور وجہ کا اور نزول کا انکار نہیں کرتے، ان کو مانتے ہیں، یہ معنی تشبیہ کا۔ لیکن کیسے مانتے ہیں؟ تشبیہ بلا تشبیہ۔ ید کو اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں ہمارے نزدیک معہود ہے، اور وجہ کو اس معنی میں نہیں مانتے جس معنی میں ہمارے نزدیک معہود ہے۔ نزول کا وہ معنی کہ جسم اوپر سے نیچے آ جائے، اس معنی میں نہیں مانتے۔ تو یہ ہے تشبیہ بلا تشبیہ۔ تو ہم نہ تعطیل کے قائل ہیں اور نہ یہ کہ تجسیم کے قائل ہیں۔ تو اصل عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ تنزیہ مع تشبیہ بلا تشبیہ۔ آئندہ انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا معراج شریف کے بارے میں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج حاصل ہوا، اس میں کیا یہ بھی ہے کہ آپ کی نالین شریفین جو ہیں وہ بھی گئی تھی، آپ کا کرتا شریف بھی گیا وغیرہ؟ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس کی مزید تحقیق آپ حضرات کریے اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ، کہیں تفصیل ملے گی۔ تو ابھی میرے مطالعے میں یہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نالین شریفین کے تعلق سے کہیں ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے کہ پہلے مرحلے کو جو ہے وہ اسرا کہا جاتا ہے، دوسرے مرحلے کو جو مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا 7واں آسمان تک اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو جو آخری مرحلہ ہے عرش و کرسی کے بعد لامکان کے سفر کا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی مسائل اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اسے بھی دیکھا جائے کہ اسے معراج کے بعد اعراج کہا جاتا ہے شاید، یا کیا کہا جاتا ہے۔ اور شروع کا جو سفر ہے آسمان دنیا تک کا، یعنی 7واں آسمان تک کا، وہ براق کے ذریعے طے ہوا، اور اس کے بعد والا سفر وہ رفرف کے ذریعے طے ہوا۔ یہ سب چیزیں تفصیلات میں کہیں مل سکتی ہیں، فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں پڑھ رہے۔ ہم بنیادی امور اور جو اصول ہیں اس پہ ہم فوکس کریں گے، اور پھر اگلی کتابوں میں انشاءاللہ ہم مزید تفصیل میں جائیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، اور حوض جس سے اللہ رب العزت نے انہیں معزز اور مشرف فرمایا، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اعزاز بخشا ان کی امت کو سیراب کرنے کے لیے، وہ حوض حق ہے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس حوض کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اس کا ذکر حدیثوں میں تو بہت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انا فرطکم علی الحوض، کہ میں تمہارے آگے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر پہ۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پوچھا انہوں نے کہ کہاں آپ سے ملاقات ہوگی، تو کہا 3 جگہ پہ ملاقات ہو سکتی ہے میدان محشر میں۔ ایک جگہ فرمایا کہ میزان پہ، ایک جگہ پلسرات پہ، اور ایک جگہ فرمایا حوض پہ میں پانی پلا رہا ہوں گا، انا فرطکم علی الحوض فرمایا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میرا تم سے ملنے کا جو وعدہ ہے وہ حوض کوثر پہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے جو چھوٹی سورہ نازل فرمائی، سورہ کوثر، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر،
جہاں کوثر کے بہت سارے معانی ہیں، ان میں ایک معنی جو مشہور ترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد وہی حوض کوثر ہے۔ حدیث حدیث پاک میں تفصیلات موجود ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لآنیۃ اکثر من عدد نجوم السماء، کہ اس کے برتن جو ہے جس سے لوگ پانی پئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد کا عالم یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس کی تعداد ہے۔ اور فرمایا کہ من شرب منہا لم یظمأ، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو یہ میدان محشر میں ایک خاص کرم ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز میں، کہ ان کے ماننے والوں کے لیے جب دھوپ کی بڑی سخت کی تمازت و حرارت سے لوگ بے قرار اور پریشان ہوں گے، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔ اسی لیے فرمایا غیاثا لامتہ، غیاث کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا پلانا کہ لوگوں کو سیراب کر دیا جائے۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ والشفاعۃ التی ادخرها لهم حق، اور وہ شفاعت جس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ذخیرہ بنا کر کے رکھا ہے، وہ حق ہے۔ یا ادخرہا، یہ اس تقدیر پر، جبکہ ادخرہ میں ضمیر ہوا کی راجع مانے اس کی طرف، اکرمہ میں ہو ضمیر کی طرف، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو معبود ہے، یا اس سے پہلے اوپر ذکر ہوا، اور اللہ اس میں جلالت کی طرف منسوب ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس شفاعت کو جو ہے محفوظ رکھا ہے ان کے لیے وہ حق ہے۔ یعنی اس سے مراد شفاعت مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ شفاعت جو ہے مقام شفاعت کبریٰ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جہت سے حاصل ہے۔ شفاعت کی جو تینوں قسمیں کی، شفاعت بالولاہت، یا شفاعت بالمحبت، یا شفاعت بالاذن، تینوں قسم کی شفاعتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جمہور محققین یہ مانتے ہیں کہ شفاعت کا مقام انہیں دیا جا چکا، کیونکہ آپ نے ماضی کے صیغے میں فرمایا اُعطیت الشفاعۃ، کہ شفاعت مجھے دی جا چکی۔ اور وہ شفاعت کبریٰ کہ جس کا دروازہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کھولیں گے، وہ خاص مقام ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حیران، کوئی ماوا و ملجا نظر نہ آئے گا، اور پریشان ہو کر کے جب خود مشورہ کر کے کسی کی بارگاہ میں جانا چاہیں گے، تو اپنے ابو البشر، اپنے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، وہ اپنی کسی بات کو یاد کر کے معذرت کریں گے اور آگے بڑھا دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پوری تفصیل جو ہے بخاری مسلم وغیرہ حدیثوں میں موجود ہے، اور سب لوگ جہاں جہاں جائیں گے وہ لوگ آگے بڑھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیں گے، تو انا لہا کر کے آپ ان کا استقبال کریں گے، اور پھر آپ کو اذن سجدہ ملے گا۔ وہ تعریف اللہ رب العزت کی کریں گے، جو تعریف کوئی دن خاص اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، تو اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ تو وہ شفاعت کا دروازہ جو مقام شفاعت کبریٰ ہے، یہ قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ فرمایا
کما رویہ فی الاخبار، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی روایت بیان کی گئی ہے. والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل، ان کی ذریت سے لیا، وہ میثاق بھی حق ہے. میثاق جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ 3 طرح کا میثاق کا ذکر آتا ہے. اور ایک یہ پہلا میثاق یہ وہ ہے کہ ساری انسانیت سے لیا گیا اپنی ربوبیت و الوہیت کے لیے. پھر یہ کہ تمام پہلے ایمان سے لیا گیا وعدہ، اور پھر یہ کہ وَإِذْ أَخَذَ النَّبِيُّ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، تو یہ انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا. یہاں پر وہ اس میثاق کا ذکر ہے جو تمام انسانیت سے لیا گیا. الستُ بربکم، کہ قرآن مقدس نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ وہ میثاق ہے کہ جس کی تفصیل ملتی ہے حدیث پاک میں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی پشت پہ اپنے دست قدرت کو پھیرا اور ان کی ساری نسلوں کو نکالا. اسی لیے اختلاف ہے کہ یہ واقعتاً ان کی نسل باریک باریک ذرات کی شکل میں نکالی گئی اور یا پھر عالم ارواح میں یہ ہوا. کب یہ میثاق ہوا مختلف اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ میثاق تمام ذریت آدم سے لی گئی، یہ میثاق لی گئی، تو اس لیے یہ حق ہے. اسی لیے امام طحاوی نے فرمایا کہ یہ میثاق حق ہے. اور یہ میثاق کس بات کا؟ اپنی ربوبیت کا. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی. فرمایا وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے فیما لم یزل، یعنی ازل میں ہمیشہ سے معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ عدد من يدخل الجنة، ان لوگوں کی تعداد جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان لوگوں کی تعداد جو جہنم میں داخل ہوں گے. جملتاً واحدہ، پورا ٹوٹل ایک ساتھ. جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کا اصل فائنل جو فیگر ہے، ٹوٹل جو نمبر ہے، وہ رسول کریم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اور ازل سے پتہ ہے. فلا یزاد فی ذلک العدد ولا ينقص منہ، تو اس عدد میں نہ اضافہ ہو سکے گا اور نہ کوئی کمی کی جا سکے گی. اس کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے، اور اس میں حدیث پاک میں ایک مرتبہ مشکات شریف وغیرہ میں کئی جگہ یہ حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 کتابیں لے کر کے دونوں ہاتھ میں آئے سامنے اور فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان کتابوں میں اتدرون ما فی ہذین الکتابین ما ہذان الکتابان، جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کتاب اس میں جنتیوں کے نام درج کیے گئے ہیں، ان کے آبا کے نام، ان کے قبائل کے نام. وَأُجْمِلَ فِي آخِرِهِمْ، اور آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا. اور پھر دوسری کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں جہنمیوں کے نام، آبا، ان کے قبائل کے نام ہیں، اور آخر میں اجمالی نمبر دے دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ ان میں نہ کوئی کمی ہو سکے نہ کوئی زیادتی ہو سکے. جف القلم بما هو قائم، قلم سوکھ چکا، جو کچھ ہونے والا تھا ہو گیا، کوئی کمی نہیں ہوگی. فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر، یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قدر، قضا اور قدر کیا چیز ہے، اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. اس کی تفصیل گزر بھی چکی ہے اور مزید آگے آئے گی، مگر یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے سب پتہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے. وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے لوگوں کے افعال و اعمال کا. فیما علم منہم ان یفعلوہ، ان میں جو کچھ ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ لوگ ایسا کریں گے. یعنی جو کام بھی لوگ کریں گے وہ سارے
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جانتا ہے کہ سارے کے سارے اعمال اس طرح کی اس عمل کو میں کوئی کمی نہیں ہو سکے گی اور کوئی اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر بندے کو پوری زندگی میں اتنے قدم چلنے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اتنے قدم چلنے ہیں، تو اتنے قدم سے کم نہیں چلے گا اور اتنے قدم سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اتنے غلط کام کرنے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں کرے گا، اس سے کم بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنے اچھے کام کرنے ہیں تو اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا بندہ مجبور ہو گیا؟ نہیں، مجبور نہیں ہوا۔ ہم اس پر مزید آگے بات کریں گے۔ فرمایا وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور سارے کے سارے لوگوں کے لیے وہ چیز کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ بندہ پیدا ہوا ہے، جس کے لیے وہ بندہ پیدا کیا گیا۔ اوپر ابھی کہا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، سب کا نمبر معلوم ہے، ٹوٹل معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور ازل سے معلوم ہے۔ تو جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کے لیے جنتیوں کے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں۔ جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کے لیے جہنمیوں کے اعمال آسان کر دیے گئے۔ یہ اصل میں ایک حدیث پاک میں کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا جو کچھ ہونا ہے وہ سب طے ہے یا پھر وہ ہوتا جا رہا ہے اور جو آئے گا سامنے وہ حقیقت ہے یا پھر طے ہو چکا، تو فرمایا کہ نہیں، سب کچھ طے ہو چکا ہے، سب کچھ طے ہو۔ تو پوچھا کہ ففیما العمل یا رسول اللہ، تو پھر عمل کس لیے کریں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اعملوا واقتدوا وقاربوا، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ فرمایا فکل میسر لما خلق له، ہر بندے کو وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اور یہ بھی اگلا حصہ والاعمال بالخواتیم، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر زندگی پر، وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ کوئی بندہ زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، اگر وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ کتاب اس سامنے آ جائے گی، وہ موت سے پہلے اور پھر کسی نہ کسی طرح وہ جہنمیوں کا کام کر گزرے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ جہنمیوں کا کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نوشتہ تقدیر اس کے سامنے آ جائے گا، اور جب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تو وہ جنتیوں کا کسا کام کر کے نجات یاب ہو جائے گا۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ایک صاحب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عین میدان جنگ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لاؤں یا آپ کی طرف سے جہاد کروں؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمن ثم قاتل، پہلے ایمان لاؤ اور پھر قتال بھی کرو۔ تو حلقہ بگوش ہوئے اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں سر بکفن ہو کر کے لڑے، جہاد میں شریک ہوئے اور اسی معرکے میں کام آئے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاملہ قلیلا و اجیرا کثیرا، بڑا کم کام کیا، یعنی اس اعتبار سے کہ شاید ان کے نام اعمال میں ایک سجدہ بھی نہ ہو، لیکن اجیرا کثیرا کتنی زیادہ اجر دے گئے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے یہ ہے تقدیر۔ اب یہ فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا پھر عمل کس لیے، تو فرمایا کہ یہ عمل جو ہے نا علامت ہے کہ آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں، ایمانیات کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ کہ جب سمجھ میں نہیں آتی تو سوچو اپنے بارے میں کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اگر نماز آپ کے لیے آسان ہوتی ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ جنتیوں کے راستے پہ ہو، اور نماز اگر بہت بوجھ لگ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کس راستے پہ ہو۔ کہ لوگوں کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بندہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، ہمیشہ واچ کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ موت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، اور جس حالت پہ موت آئے اسی پر اعتبار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم کو نیک عمل کرنا ہے۔ فرمایا والاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ فرمایا والسعید من سعید بقضاء اللہ والشقی من شقی بقضاء اللہ، سعید وہ ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق سعید ہے، نیک بخت ہوا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ نیک بخت ہو جائے، اور بدبخت وہ ہے جو جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ بدبخت ہے۔ تو
گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قضا اور قدر ہے وہ سب اسی کے مطابق ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، وہ لوگ بار بار پوچھیں گے اور ابھی آگے بھی بات آئے گی کہ قضا و قدر کے تعلق سے زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، لیکن مختصراً یہ کہ جبریہ یا قدریہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ کہ پھر بندہ تو مجبور محض ہوا، جب سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی ہونا ہے، اور جو پیدا ہوا جنت کے لیے وہ جنتی ہی رہنا ہے، اس کو جو جہنم کے لیے پیدا ہوا جہنمی رہنا ہے، تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تو مجبور محض ہوئے ہیں، پھر نیک عمل پر جو ہے نا ثواب کیوں ہے اور برے عمل پر عذاب کیوں ہے؟ سب کچھ تو مجبور محض ہونے پر مجبور محض ہی ہو گئے ہم لوگ۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو شروع میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا، یہ عبارت فرمایا وقد علم اللہ تعالیٰ فیما لم یزل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے پتہ ہے کہ یہ بندہ پیدا ہوگا، اس کو اختیار دیا جائے گا، تو یہ بندہ کرے گا کیا؟ تو ہم علم ہے، اللہ علم سابق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور جو علم سابق ہے اسی کے مطابق اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا، کاتب تقدیر نے قلم تقدیر سے اسی کے مطابق لکھا، تو جو کچھ لکھا اسی کے مطابق ہم کریں گے۔ اب ملائیں کہ جو کچھ جو ہے قضا و قدر میں ہے اسی کے مطابق ہم کریں گے، لیکن اصل میں مطابقت جو ہے یہ ہمارے اعمال کی اس سے نظر آ رہی ہے، ہمارے اعمال اس تقدیر کے مطابق ہیں، یہ ایک طور پہ، لیکن اصل میں وہ تقدیر جو ہے ہمارے جو اعمال ہونے والے تھے اس کے مطابق ہے، جو تقدیر جو ہے وہ ہمارے جو اعمال ہونے والے تھے اس کے مطابق ہے۔ لہذا جب یہ لکھا جا چکا تو اب لگ رہا ہے کہ ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں، ہاں بلا شبہ ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اوپن آپشن دیا، کھلا ہوا اختیار دیا، اور پھر جو ہے نا اپنے علم ازل سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بندہ کرے گا کیا، جو کرے گا وہی لکھ دیا۔ تو مجبوری کہاں سے ہوئی؟ تو بندہ نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، بندہ جو ہے نا کاسب ہے، اور اسی وجہ سے بندے کو نیک اعمال پہ ثواب ملتا ہے اور برے اعمال پہ عذاب آتا ہے، کیونکہ وہ کسب کرتا ہے۔ تو فرمایا وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔ تقدیر کی اصل تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا راز ہے، اس کے مخلوقات میں، اس کی مخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ تقدیر ہے کیا؟ یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ایک راز ہے کہ اس پر نہ کوئی قریب سے قریب فرشتہ مطلع ہو سکا اور نہ کوئی نبی مرسل اس پر آگاہی پا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسرارہائے سربستہ میں سے وہ راز ہے جو جس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ بہت کچھ علوم ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ خاص رکھا، اور ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے، خاص طور سے محققین جس میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں، علوم خمسہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ یہ 5 علوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا کھائیں، اس کی موت کہاں ہوگی، بارش کب ہوگی، یہ علوم خمسہ کسی کو نہیں دیا گیا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا گیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جستہ جو علوم دیے گئے ان میں علوم خمسہ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم دیا گیا؟ اس میں خود علماء اہل سنت کا اختلاف ہے، اس میں بھی ہم جو ہے بعض علماء حق کے مانتے ہیں کہ ہاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی علم دیا گیا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم نہیں دیا گیا، تو وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا وہ بہت ہی کثیر ہے، کہ جس کی حد بندیاں اور سرحدیں ہمیں نہیں پتہ ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں
کہ ما کان وما یکون میں ہر چیز کا علم آپ کو دیا گیا۔ تو علم رسالت پناہی کے تعلق سے مزید ہم بات کریں گے آئندہ اسباق میں۔ یہاں پر بات ہو گئی کہ کیا تقدیر کی اصل کا علم ہے، تو فرمایا کہ تقدیر ہے وہ اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے کہ جس پر کسی کو اطلاع نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑو، اس کے جاننے کی کوشش نہیں کرو۔ آگے فرمایا کہ والتعمق والنظر فی ذلک ذریعۃ الخذلان وسلم الحرمان ودرجۃ الطغیان، اور اس سلسلے میں گہرائی میں جانا اور غور و فکر کرنا یہ رسوائی کا ذریعہ ہے، محرومیت کی سیڑھی ہے، اور سرکشی کا ایک پاودان ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ تو جو بھی اس میں غور و فکر کرے گا رسوا ہوگا۔ رسوا کیوں ہوگا؟ کہ اس کو ہاتھ کچھ آنے کا نہیں۔ ایسی چیز تلاش کرو، جاننے کی کوشش کرو جو جان سکو۔ لگے رہو اور کچھ نہیں پڑا تو رسوائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ محرومیت ہوئی۔ اور سرکشی کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ پھر آدمی سرکشی کرے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کرے گا، گمراہی کا راستہ کھل سکتا ہے اور کفر کا بھی راستہ کھل سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے یہ تقدیر کو اللہ تبارک و تعالی کا ایک سر مان کر کے آدمی یہاں اپنے آپ کو روک لے اور پھر آگے کا سفر جاری کرے، معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں غور کر کے معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرے، تقدیر کی حقیقت میں کے تعلق سے غور نہیں کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام ایک بار مسجد نبوی شریف میں تقدیر کے تعلق سے بات کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، اور کچھ گفتگو السلام نے سن لیا اور پھر تشریف لائے اور سخت ناراض تھے اور فرمایا کہ جو ہے گزشتہ قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحثیں کرتی تھیں، کتاب اللہ کے تعلق سے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو کیا تم لوگوں کو اسی کا حکم دیا گیا؟ کیا میں اسی کے ساتھ بھیجا گیا؟ سخت منع کیا کہ تقدیر کے تعلق سے گفتگو نہیں کرو، ماننا ہے تقدیر کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آگے فرمایا فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ تو بچو، مکمل طور پر بچنا اس سے، یعنی تقدیر کے تعلق سے گہرائی میں اترنا، غور و فکر کرنا اور ریسرچ کرنا، اس سے مکمل طور پر بچیں۔ نظراً و فکراً، غور و فکر کے اعتبار سے بھی، وسوسۃً، اور وسوسہ اور وہم کے اعتبار سے بھی، کہ شیطان کہیں کنٹرول نہ پا جائے کہ آپ کے دل دماغ میں وسوسے ڈالے کہ تقدیر یہ کچھ نہیں ہے، چھوڑو یہ سب چیزیں، یا پھر یہ کہ تم مجبور ہو تو پھر کیا، جب مجبوری ہی ہے تو کیا بس جو ہونا ہوگا کرو، الٹا سیدھا جو سمجھ جائے۔ تو یہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، تو غور و فکر بھی نہیں کرنے کا اور شیطان کو موقع بھی نہ دیا جائے کہ وسوسے ڈالے۔ فإن اللہ تعالی طوى علم القدر عن انامه، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کا علم اپنی مخلوقات سے لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اس کو روک دیا ہے کہ اس کا علم جو ہے لوگوں کو نہیں ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، اور لوگوں کو تقدیر کے علم کو مقصود بنانے سے منع کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو کچھ وہ کرے، ہاں لوگ سوال کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس نے لکھ دیا، کیوں لکھ دیا، کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ایسا پیدا کیا، کیوں ایسا لوگ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مسئول اور جواب دہ اور ذمہ دار نہیں ہے، ہاں لوگ مسئول ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور حق کی راہیں بتا دی، ان کو عقل دیا، تو پھر یہ کہ لوگ کیوں کیا کر رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ فمن سأل لما فعل،
فقد رد حکم الکتاب ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین. تو جو کوئی بھی پوچھے کہ کیوں اللہ نے ایسا کیا، قرآن مقدس نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اب اس کے باوجود کوئی پوچھے کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا، تو اس نے کتاب کے حکم کو پھینک دیا، کتاب کے حکم کو رد کر دیا، قرآنی حکم کو، حکم ربانی کو ٹال دیا، اور جو بھی حکم کتاب کو رد کر دے وہ کافروں میں سے ہوا. میں یہاں پر کہوں کہ بعض لوگ جو ہے یوں ہی شوقیہ حکمتیں جاننے کی کوشش کرتے، تو حکمتیں جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت کے اعمال، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، سارے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں، لیکن خالی عن الحکم بھی نہیں ہے، تو حکمتوں سے لبریز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال. اب ان حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرے، کوئی شوق رکھے تو شوق ہے، تو یہ شوق کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس وجہ سے کوئی علماء سے، زیادہ علم والے سے پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں جانور کو پیدا کیا تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے بارے میں نہیں کہنے کہ کوئی سوال کرے تو وہ کافر ہو گیا، بلکہ انکار کے طور پہ یا پیچھے پڑنے کے طور پہ یا مسئول مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسئول مان کر کے کیوں ایسا کیا، یا غرض مان کر کے کہ اس کے پیچھے یا اللہ کیا علت تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں، حکمتیں. جس کے فعل کے لیے علتیں ہوتی ہیں وہ محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اس لیے جو بھی اس طور پہ پوچھے گا، یعنی سوال انکاری یا سوال شک یا سوال تردد یا سوال پیچھے پڑ جانے کے اعتبار سے، تو وہ حکم قرآنی کو رد کرے گا، اور جو حکم قرآنی کو رد کرے وہ کفر کی طرف جا رہا ہے. فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ. تو یہ وہ مجموعی عقیدہ ہے کہ یعنی جتنا بھی اوپر بیان کیا گیا اب تک، یہ جملہ ہے، یہ ٹوٹل ہے، یہ مجموعہ ہے کہ جس کی ضرورت ہر اس بندے کو ہے کہ جس کا دل نور ایمانی سے منور ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے. تو اولیاء اللہ جن کے دل منور ہیں، وہ ان کو ان عقائد کی ضرورت ہے. یہاں اولیاء اللہ سے مراد وہ اولیاء اللہ نہیں جو جن کو ہم معہود اور معروف اولیاء اللہ مانتے ہیں، ہے نا. اولیاء اللہ سے مراد تمام اہل ایمان. انما ولیکم اللہ الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اس آیت کریمہ میں فرمایا اللہ ولی مومنین کا، تو مومنین کے ولی کا ولی اللہ تعالیٰ، تو اللہ وہ لوگ اللہ کے ولی ہوئے. تو تمام اہل ایمان کو جن کا بھی دل جو ہے نور ایمانی سے منور ہے، ان کو یہ بات ماننا ضروری ہے. ورنہ پتہ ہے کہ جس کے دل میں اجالے نہیں ہیں، نور نہیں ہے، تاریکیاں ہیں، وہاں پر علم کیسے جائے، وہاں پر جو ہے نا معرفت کیسے آئے، وہاں تاریکی ہے. تو جسے اللہ کی توفیق ملے اور جس کا قلب جو ہے منور ہو، وہ یہ سارے عقائد جو ہے وہ مانے، اس کو اس کی ضرورت ہے. وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، اور یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے. یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے. کون سا درجہ؟ کہ یہ سارے عقائد مانتے مانتے بہت ساری وہ چیزیں جس میں خاص طور سے سر اللہ، قضاء اور قدر کا معاملہ، یہ معاملے، اس معاملے میں یہ ماننا، سر تسلیم خم کر دینا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ چیز ہمارے بس کی نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک جان سکیں، اس لیے ہم یہی رکتے ہیں. یہ راسخین فی العلم کا درجہ کیسے ہے؟ وہ یعنی گویا کہ جس نے یہ مان لیا وہ اعلیٰ درجے کا عالم ہے، راسخ فی العلم ہے. وہ جو جان لے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا، اعلیٰ درجے کا. فرماتے ہیں کہ اللہ عزیز کہنا بھی علم ہے، ورنہ یہ جہل مرکب ہے کہ کوئی کہہ دے کہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت پتہ ہے، حقیقت ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو نہ جہالت کو علم سمجھا بیٹھا ہے، جانتا کچھ نہیں اور کہتا ہے مجھے بہت پتہ ہے، تو یہ جہل مرکب. اور نہ جاننا بھی یہ علم ہے کہ کم سے کم اتنا تو پتہ ہے کہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہے، اتنا پتہ ہے کہ ہم نہیں جانتے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہیں کہ قضاء و قدر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہماری دسترس سے باہر ہے، تو یہ راسخین فی علم ہے. اس درجے میں آ گئے تو آپ درجے کے عالم ہو.
قرآن مقدس نے فرمایا آیات متشابہات کے بارے میں کہ فیہا آیات فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. تو جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان کے دلوں میں کجی ہے، اور فرمایا وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. ان آیات متشابہات کی تعبیر اور مطلب و مفہوم اور حقیقت کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی. اس کے بعد فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ راسخین فی العلم ہیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائے، ہم سب پر ایمان لائے. تو یہ راسخین فی العلم کا درجہ ہے کہ جو چیزیں اپنی دسترس سے باہر ہوں ان کے آگے سر تسلیم خم کر لیں، توقف کریں اور پھر اس پر ایمان لائیں. لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ موجود وعلم فی الخلق مفقود. اس لیے کہ علم دو کے علم ہے، تو وہ علم ہے جو مخلوق میں موجود ہے اور ایک وہ علم ہے جو مخلوق میں موجود نہیں، مفقود ہے. انکار العلم موجود کفر وادعاء العلم المفقود کفر. تو علم موجود کا انکار کفر ہے، اور نایاب علم کا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا میں جو مفقود ہے، یعنی علم تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے علم ہے، دنیا والوں کے کو نہیں ہے، اس کا ادعا، اس کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے. یعنی علم موجود کو ماننا ضروری ہے، انکار کفر ہے. علم مفقود کا دعویٰ کرنا کفر ہے. تو علم موجود کا ماننا یہ ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے. کون سا علم موجود؟ اللہ رب العزت کا ثانِ عالم ماننا، یہ ہر مکلف کو ماننا ضروری ہے. کیسے ماننا ضروری ہے؟ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، یہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے. تو براہین قطعیہ جو وجود باری تعالیٰ پر قائم ہیں، صرف نظر اٹھا کے دیکھو، غور کرو. یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو تو پہچانیں. اتنا تو واجب ہے ہی ہے، ضروری، کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ بندہ توجہ کرے اور پھر ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سب سے استدلال کرے کہ خالق عالم موجود ہے. تو یہ علم، یہ براہین قطعیہ، بدیہی، نظری، سارے کے سارے موجود ہیں دنیا میں. کس بات پر؟ بطور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، پھر اس کی صفات پر، صفات ازلیہ پر، پھر اس کے افعال پہ. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کا انکار اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب ثانِ عالم کا انکار ہوا. تو ثانِ عالم کا انکار کیا ہوا؟ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، علم موجود کا انکار کفر ہے. وَإِدَّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، اور علم مفقود کا ادعا کفر ہے. جیسے قرآن مقدس نے جگہ جگہ علم غیب کی فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں علم ذاتی، جو خود سے. تو علم غیب ایسا جو علم ذاتی مفقود ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں. تو جو بھی دعویٰ کرے گا علم مفقود کا، وہ کفر ہے. اسی طرح سے قضاء و قدر کا علم، قیامت کب آئے گی اس کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو مفقود ہوا نا. اور آج کی ڈیٹ میں کوئی کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو علم مفقود کا ادعا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں شرکت کا دعویٰ وہ کر رہا ہے. وہ اور علم الہی میں شرکت کا دعویٰ کرنا یہ شرک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ شرک کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا، اور یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو شریک ماننا. یہ تو وہ والی بات ہو گئی جو نمرود نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا. تو یہ جو تعلی ہے، تعلی جو شرک سے بھی بڑھ کر ہے، انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ علم مفقود یعنی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے. ولا يثبت الايمان الا بقبول علم موجود وترک طلب العلم المفقود. اور ایمان ثابت نہیں ہو سکتا مگر علم موجود کو قبول کر کے اور علم مفقود کے چھوڑ کر کے.
تو جو علم موجود ہے سب پر ایمان لانا، سب کو قبول کرنا، سب کی تصدیق کرنا، اور جو علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا اس کی راہ چھوڑ دینا اور اس تعلق سے جو ہے نا وہ ہٹ جانا، یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا اور ثبات حاصل ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رَقَمْ، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں لوح محفوظ پر اور قلم پر اور ان تمام امور پر جس کو اس قلم نے اس میں رقم کر دیا، وہ تمام باتیں ہم مانتے ہیں جس کو اس قلم نے اس لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لوح پر ایمان لاتے ہیں ہم، قلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرمایا بل هو قلم مجید فی لوح محفوظ، اور وہ قلم کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں جب جف القلم بما هو قائم، اور قرآن پاک میں سورہ نون میں نون والقرآن والقلم وما یسطرون، تو قلم کی قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے کیا کیا لکھو؟ تو کہا تقدیر لکھو۔ لوح محفوظ، لوح کا مطلب تختی ہے، تو اللہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ لوح جو ہے وہ سرخ ہیرے کا ہے، اس کے پیجز جو ہے نا، اس کی سلیٹیں جو ہیں وہ سرخ ہیرے کی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب کی وہ لوح محفوظ کی کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، دکھتا کیسا ہے، لیکن لوح محفوظ ہے ضرور، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، قلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوح ہی وہ لوح ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے اسی قلم سے۔ تو فرمایا کہ اس تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قلم سے اس لوح پر لکھا۔ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، تو اگر ساری کی ساری مخلوقات اکٹھا ہو جائے کسی ایسی چیز پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لوح میں کہ وہ چیز ہونی ہے، سب کے سب اکٹھا ہو جائیں تاکہ اسے غیر کائن بنا دیں، انہونی بنا دیں کہ نہ ہو سکے، نہیں کر سکیں گے۔ لم یقدروا، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا کہ یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، ساری مخلوقات جمع ہو کر کے اس بات کو طے کر لے کہ اس چیز کو نہیں ہو دیں گے تو ایسا نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی ہونی کو انہونی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت اور اس کی قدرت ہی جو ہے نا غالب رہے گی، اس کے سامنے کسی کا جو ہے وہ کچھ نہیں چلتا۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فرمایا اور سارے کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں کسی ایسی چیز پر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس لوح میں نہ لکھا، اس کے جمع ہو جائیں کہ اس کو ہونی بنا دیں، اس کو کر کے رہیں گے، ہونے والا بنا دیں گے، لم یقدروا علیہ، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ ہی جاری رہے گا اور نافذ ہوگا، لوگوں کی قدرت اور ارادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ، قلم سوکھ چکا اس کے ساتھ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، جو ہونا ہے قلم لکھ چکا، اور یہ سوکھ چکا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ تحریر بھی باقی ہے تو جناب وہ قلم جو اوور رائٹ کر دے، اس کی تنسیخ کر دے، اس کو مٹا دے، تو دوبارہ قلم چل جائے، نہیں، سوکھ چکا، اب مزید تحریر نہیں ہونی ہے، تو جو کچھ ہونا ہے سب ہو چکا الی یوم القیامہ۔ فرمایا وما اخطأ العبد یصیبہ ما اخطأہ لم یکن لیخطئہ، جو چیز بندے سے رہ گئی وہ ایسی نہ تھی کہ اسے پہنچتی، اور جو چیز اسے پہنچی وہ اس سے چوک کرنے والی نہ تھی، اس سے رہ جانے والی نہ تھی۔ یہ دیکھیں مسلسل امام طحاوی ایسی باتیں عقیدے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں جس سے ایمان بالقدر،
ایمان بالقضاء و قدر جو ہے وہ پختہ ہو جائے، کیونکہ وہ زمانہ جو ہے نا قدریہ کا بڑا غلبہ رہا ہوگا. جیسے یہ زمانہ وہابیہ کا بہت بڑا غلبہ ہے، تو اعلیٰ حضرت سارا کے سارا زور صرف کر دیتے ہیں وہابیہ کے رد پہ، اور امام طحاوی لگتا ہے کہ وہی قدریہ اور جبریہ کے رد پہ لگے ہوئے، مختلف جملوں سے مختلف تعبیرات سے بار بار اعادہ کر کے تکرار کے ساتھ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ جس پر ایمان بالقدر مضبوط ہوتا جائے. تو فرمایا کہ بندے کو جو کچھ پہنچنا تھا وہ ہر حال میں پہنچنا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز نہ پہنچے اور چوک کر جائے، چاہے اچھائی چاہے برائی. بیمار ہونا تھا تو بیمار ہونا ہے، بندہ بیمار ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیماری آ جائے اور اس کے بغل سے گزر جائے وہ بیمار نہ ہو. اور جو چیز نہیں پہنچتی وہ نہیں پہنچے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی زبردستی پہنچا دے. تو یہ تقدیر پر ایمان. وعلی العبد ان يعلم ان اللہ قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغیر ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ جان لے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سابق ہو چکا ہر ہونے والی چیز میں اس کی مخلوقات کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جتنے لوگ بھی ہیں، ہر ایک میں سے جو بھی ہونا ہے اور جس کے متعلق جو کچھ ہونا ہے، ہر چیز کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ علم جو ازل سے ہے، پہلے سے ہے. اسی کو کہتے ہیں سابقیت علم. سابقیت علم، اللہ تعالیٰ کو علم پہلے سے ہے اور جو علم ہے اسی کے مطابق ہونا ہے. تو بندے کو یہ مان لینا ضروری ہے. یعلم کا معنی یہ علم اذعان، یقین، ایمان. یہ جان لے کہ جو کچھ بھی مخلوقات میں ہونا ہے سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. بدا کا ہم انکار کرتے ہیں، جو شیعہ سمجھتے ہیں بدا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ کفری عقیدہ ہے بدا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں، یہ غلط بات ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے ہے. فقدر ذلك تقدیرا محکما مبرما. تو اسی کو یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سابق فی الازل ہے کائنات و مخلوقات کے تعلق سے کہ کیا کیا ہونا ہے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا محکمن مبرما، محکم بنا کر کے، یقینی طور پر، مبرم جزمی اور حتمی طور پر، ایسا جزمی اور مبرم کہ لیس فیہ ناقض، کہ اس میں کوئی چیز توڑنے والی نہیں ہے اور کوئی اسے ولا معقب، اور کوئی اسے پیچھے کرنے والا نہیں ہے اور کوئی اسے زائل کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے بدلنے والا نہیں ہے. ولا ناقص ولا زائد، اور نہ کوئی اس میں کم کرنے والا ہے نہ کوئی اس میں اضافہ کرنے والا ہے. اس کی مخلوقات میں کے تعلق سے اس کے آسمانوں میں اور اس کی زمین میں، کسی میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے وہ سب ہونا ہے، اس میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتا، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. وذالک من عقد الایمان وحصول المعرفۃ والاعتراف بتوحید اللہ تعالی وربوبیتہ کما قال تعالی فی کتابہ وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا. یہ جو کچھ بیان ہوا اس میں اشارہ یہ ذالکہ یہ ان تمام کی طرف ہے. ایمان کی بستگی، ایمان کا عقد کا حصہ ہے یہ، اور معرفت کے اصول میں سے، بنیادی اصول میں، بنیادی چیزوں میں سے ہے. اس کے بغیر معرفت ربانی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی ربوبیت کے اعتراف کا یہ حصہ ہے. اسی سے ایمان مضبوط ہوگا اور اسی سے اصل معرفت حاصل ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر بندہ مانا جائے گا کہ وہ اللہ کی ربوبیت اور توحید کا معترف ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا فرمائی تو اس کو ایک اندازے سے رکھا، ہر چیز کو ایک اندازے سے رکھا کہ کون کتنا، کس سائز کا، کیا حجم ہے، کیا جرم ہے، کیا صفت ہے، کیا کم ہے، کیا کیف ہے، سارے مقولات عشرہ اور اس کی اجل، سعادت، شقاوت، جنتی جہنمی ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ بھی فرمایا، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ قدر مقدور ہے، اندازہ باندھا ہوا ہے۔ فویل لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیما واحضر للنظر فیہ قلبا سقیما، تو تباہی ہو یا تباہی ہے اس شخص کے لیے جو تقدیر کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصیم اور مد مقابل بن جائے، خصومت کی راہ اختیار کرے کہ کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا۔ تو جو تقدیر کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصیم اور حریف بن جائے، مد مقابل بن جائے، مناظر بن جائے، وہ اس کے لیے تباہی ہے۔ اور جو بیمار دل لے کر کے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بیمار دل لے کر کے حاضر آئے، یہ قلب بیمار لے کر کے حاضر آئے، وہ اس کی تباہی ہے۔ لَدِلْ تَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا، کہ ایسے بندے نے تو اپنے وہم کے ذریعے غیب کی تلاش میں ایسی بات کے پیچھے پڑ گیا یا تلاش کرنے لگ گیا جو چھپایا ہوا راز ہے، راز سربستہ ہے۔ سرًا کتیما، سر راز، کتیم مکتوب، جو چھپایا گیا راز ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے چھپا دیا ہے، مخلوقات سے ہٹا دیا ہے، ایسے اسرار ہے سربستہ کی تلاش میں منہمک ہے، وہ غیب کی اور اندیکھی چیزوں کی تلاش کے تعلق سے وہ ایسی چیز کے پیچھے پڑ گیا۔ وعاد بما قال فیہ افاکا اثیما، اور جو کچھ اس نے کہا اس کے ساتھ وہ افاک اور اسیم بن کر کے پلٹا۔ افاک کا معنی جھوٹ گڑھنے والا اور اسیم کا معنی گناہ گار، تو جھوٹا بن کر کے اور گناہ گار اور مجرم بن کر لوٹا کہ اگر تقدیر کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرے اور گوئیاں کرے، چوں چرا کرے، کیف اور لم کرے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہے اور گناہ گار بھی۔ جھوٹا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب جو حقیقت ہے کہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، اس کا انکار کر رہا ہے، وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے وہ۔ اور گناہ گار اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور پھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔